بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اپنے تمام ناظرین کو اپنے چینل پر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین محترم، رب چاہتا تو آدم کی بجائے حوا کو پہلے تخلیق کر دیتا، جبکہ کائنات آدم کے لیے وجود میں لائی گئی۔ عورت ماں بنے تو پیروں تلے جنت رکھ دی اور باپ کو جنت کا دروازہ قرار دے دیا۔ جنت میں داخل ہونے کے لیے ہر مرد و زن کو دروازے سے گزرنا ہوگا۔ بات اگر ظاہری حسن کی ہے تو عورت کا حسن میک اپ کا محتاج ہے۔ مرد بغیر منہ دھوئے بھی رشتے کے لیے قبول کر لیا جاتا ہے۔ اس کے لیے بس جیب حسین ہونی چاہیے۔ امیر اور سیٹل مرد کی شکل اور حسن کون دیکھتا ہے؟ لہذا برابری کی بحث نفسیاتی عورتوں کا مسئلہ ہے، مشرقی عورت کا نہیں۔ مشرقی اقدار میں پروان چڑھنے والی عورت اپنے حقوق، مقام اور ذمہ داریوں کا بخوبی ادراک رکھتی ہے۔ اسے عورت کا دن یا مارچ کرنے کی حاجت محسوس نہیں ہوتی۔ مرد ہی ہراس نہیں کرتا، عورت بھی مختلف طریقوں سے مرد کو ہراس کرتی ہے۔ گناہ، ثواب، نیکی بدی میں عورت مرد برابر کی چوٹ ہے، البتہ ذمہ داریاں اور جسمانی اور جذباتی ساخت مختلف ہے۔ رب کی تخلیق، رب کی مرضی۔ مشرقی عورت کا نام آتے ہی شرم و حیا کا تصور ابھر آتا ہے۔ پاکستان اور بھارت علیحدگی سے پہلے ہندوستان ہوا کرتے تھے۔ ہندوستان کا پنجاب سانجا ہوا کرتا تھا، پھر وقت نے انگڑائی لی اور ہندوستان کا پنجاب بھی تقسیم ہو گیا۔ جغرافیائی تقسیم تو ہو گئی، مگر ہندوستان کے پنجاب کی ثقافت تقسیم نہ ہو سکی۔ آج بھی جاٹ برادری کا تعلق خاص سکھوں سے ہے یا مسلمانوں سے، ان کی ثقافت نے انہیں قریب کر رکھا ہے۔ انسانوں کو قریب لانے میں ثقافت کا ہمیشہ اہم کردار رہا ہے۔ پنجاب کی ثقافت کا اصل حسن اس کے صوفی اور اس کی دھی رانی بیٹی ہے۔ پنجاب کی دھی عصمت اور غیرت کی علامت سمجھی جاتی ہے۔ پنجاب کا حسن اس کی بیٹی کی حیا سے منسوب ہے۔ بابل کے ویڑے میں اچھلتی کودتی دھی رانی ایک روز اچانک لال جوڑے میں ملبوس جب ڈولی میں بیٹھنے لگتی ہے تو باپ اس کے سر پر دستے شفقت رکھتا ہوا کہتا ہے، دیے تو اتنی بڑی ہو گئی اور مجھے خبر بھی نہ ہو سکی۔ اور ماں دھی رانی کو سینے سے لپٹاتے ہوئے رو دیتی ہے کہ ماں صدقے جائے، میں نے تمہاری تربیت میں سختی برتی کہ اگلے گھر جانا ہے، مجھے معاف کر دینا۔ اور بھائی اپنے آنسو اپنے حلق میں ہی انڈیل کر منہ پھیر لیتا ہے کہ کہیں بہن اسے کمزور پڑتا دیکھ کر اس کی باہوں میں ڈھیر نہ ہو جائے۔ شرم و حیا میں پلی بڑی پنجاب کی یہ دھی رانی ماں باپ اور بھائیوں کی لاج اور لاڈ کو اپنے لال دوپٹے کے پلو میں باندھ کر زور سے گرہ لگا لیتی ہے۔ دھی رانی کی زندگی کا ہر فیصلہ اس کے باپ اور بھائی کرتے ہیں اور وہ ان کا ہر فیصلے پر سر جھکا دیتی ہے۔ اس کی رضا اس کے باپ اور بھائی کی مرضی میں پنہاں ہوتی ہے۔ شادی کا ارمان دھی رانی کے حیادار آنچل کے پلو سے اس وقت تک بندھا رہتا ہے جب تک اس کے بھائی اس کے لیے کوئی مناسب دولہا تلاش نہیں کر لیتا۔ بھائی کا دبدبا اور باپ کا روب دھی رانی کی پرورش میں نکھار پیدا کرتا ہے، جبکہ ماں پہلے روز سے ہی دھی رانی کو اگلے گھر کی تربیت دینے پر مامور ہو جاتی ہے۔ لیکن اس روز ماں کی پلکوں سے آنسو برسات بن کر برسنے لگتے ہیں۔ جس روز دھی رانی اگلے گھر ودا ہونے لگتی ہے، اس روز پنجاب کی ماں کو احساس ہوتا ہے کہ اگلے گھر کی تربیت میں وہ بیٹی کو دل بھر کر لاڈ بھی نہ کر سکی کہ مبادہ بگڑ جائے۔ ماں اور بیٹی میں یہ فاصلہ تربیت نے حائل کر رکھا تھا۔ یہ وہی فاصلہ ہے جو باپ اور بیٹے کے درمیان بھی برقرار رہا، حتیٰ کہ بیٹا ایک روز خود باپ بن گیا۔ اس روز باپ نے بیٹے کے کاندھے پر تھپکی دیتے ہوئے کہا، پتر آج تو بھی باپ بن گیا ہے، اب تمہیں بھی باپ کے جذبات کا ادراک ہو جائے گا۔ ہندوستان کا پنجاب تقسیم ہو گیا، ہر سو کوہرام مچ گیا۔ پنجاب کی دھی رانی نے اپنی عصمت کی خاطر کنویں میں چھلانگ لگا دی، اپنے ہاتھوں سے خنجر اپنے پیٹ میں اتار لیا، لیکن پلو سے بندی عصمت کی گرہ کھولنے کی اجازت نہ دی۔ کیا آج پنجاب کی دھی نے تقسیم ہند کی بیٹیوں کی لاج سنبھال کر رکھی ہے؟ پنجاب کی دھی نے قیام پاکستان کے لیے جان دی تھی۔ پاکستان تو بن گیا، مگر 70 برس بعد ماشاءاللہ دھی کا تیور بدل گیا۔ مشرقی اقدار، روایات، کوا چلا ہنس کی چال اور اپنی چال بھی بھول گیا کی نظر ہو گیا ہے۔ کاروباری عورت میرا جسم میری مرضی کی کمائی کھانے لگی۔ اخلاقیات، شرم و حیا، عصمت، غیرت کا جنازہ ہی نکال دیا۔ مرد کون ہوتا ہے ہمیں اچھا برا سمجھانے والا جیسی بکواسیات بکنے لگی ہیں۔ مرد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوتا ہے، تمہیں اچھے برے کی تمیز بتانے والا کلمہ گو۔ عورت میں جسارت ہے تو اس مرد عظیم کی تعلیمات سے بغاوت کر کے مرتد کا تمغہ پہنے اور پھر میرا جسم میری مرضی کا نعرہ لگائے۔ کائنات کا حسن بنے، بدصورتی مت بنیے۔ اگر آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔